بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مسجد نبوی شریف ہے۔ ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے گوشے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص جس کے چہرے سے فاقہ کشی کے آثار محسوس ہو رہے تھے، جس کے چہرے سے ناتوانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، وہ اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو نکالتا ہے، پانی میں بھگو کر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آنے والے اجنبی شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل کو بڑا بے چین کیا۔ جب یہ مسجد نبوی شریف سے واپس گیا تو وہ منظر اس کی آنکھوں میں تھا۔ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ اقدس راستے میں پڑا۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے آستانے پر لنگر چل رہا ہے، لنگر عام، جس میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، حاضرین بھی ہیں، مسافرین بھی ہیں۔ جو آتا ہے کھانا کھاتا ہے اور چل دیتا ہے، لنگر عام ہے۔ ہمارے یہاں اگر دعوت نہ ہو تو کوئی ایسی جگہ پر جانا باعث عار اور خفت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر کسی بزرگ کا لنگر عام ہو تو کون خفت محسوس کرے گا، کون احساس کمتری کا شکار ہوگا؟ جس کا پیٹ بھرا ہوگا، امیر ہوگا، وہ بھی سوچے گا کہ چند لقمے تبرکن کھا لیے جائیں تاکہ دل و دماغ معطر ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے۔ جو غریب ہوگا وہ سوچے گا کہ پیٹ بھر جائے۔ بزرگوں کے لنگر ہوتے ہی اسی لیے ہیں۔ اب وہ کون بد نصیب شخص ہوگا جو حضرت امام حسن جیسی شخصیت کے دروازے سے آپ کا تبرک چکھے بغیر واپس چلا جائے؟ اس شخص نے دیکھا کہ جب لنگر عام چل رہا ہے اور چونکہ یہ بھی اجنبی تھا، مسافر تھا، بھوکا تھا، اور جب اس نے سنا کہ حضرت امام حسن کا دسترخوان ہے تو یہ بھی بڑھ گیا۔ دسترخوان پر بیٹھا، جب سامنے روٹیاں آئیں، سالن آیا، اور جیسے کھانے کا ارادہ کیا تو وہ مسجد نبوی شریف کے گوشے میں جس شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا اس کی یاد آ گئی۔ چند روٹیاں لی، تھوڑا سالن لیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچا اور جانے کے بعد میں اس شخص کو دیا اور واپس ہو گیا۔ پھر آ کر دسترخوان پر بیٹھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ اچانک یہ شخص غائب ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا۔ آپ بے چین ہوئے اور واپس آنے والے شخص کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھا کہ جناب آپ اچانک چلے گئے، میں پریشان ہوا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ اچانک چلے کہاں گئے؟ خیر آپ واپس آ گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ حضور میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا، گوشے میں بیٹھا ہوا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے اپنے تھیلے سے نکال کر پانی میں بھگو کر چبانے کی اور کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے سے فاقہ کشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ حقدار اس کھانے کا وہ شخص ہے جو کئی دن سے فاقے سے محسوس ہو رہا ہے، جو سوکھی روٹیاں کھانے پر مجبور ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا ہے اجنبی شخص تجھے معلوم ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کونے اور گوشے میں بیٹھ کر وہ سوکھی روٹیاں کھانے والا بزرگ آدمی کون ہے؟ تو کہا حضور مجھے معلوم نہیں، میں ایک اجنبی ہوں، البتہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے اور مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت امام حسن کا دسترخوان ہے، تو میں جوق در جوق آپ کے دسترخوان پر چلایا۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے، آپ کا کھانا میرے لیے باعث تبرک ہے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا تم مسجد نبوی شریف میں جس شخص کے لیے کھانا لے کر گئے وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبانے والا وہ شخص کون ہے یہ تمہیں معلوم نہیں؟ کہا اس نے مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ وہ سوکھی روٹی کھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد گرامی حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے
حضرت علی کا گھرانہ، یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ، یہ ہے فاطمۃ الزہرا کی عادت مبارکہ، یہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا زندگی گزارنے کا دستور کہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کا دستور ہے۔